السلام علیکم ناظرین مسلم امپائر کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین، حضرت خالد بن ولید نے دار اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اسلامی لشکروں کے لیے کافی مشکلات کھڑی کی۔ آپ شروع سے ایک جرنیل تھے، جنگی حکمت عملیوں میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ سامنے والی فوج کو مشکلات میں مبتلا کر ڈالتے۔ ہر وقت جنگی حالت میں رہنے والے اور شہادت کی شدید خواہش کو دل میں بسا کر رکھنے والے حضرت خالد بن ولید کون تھے؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اس حکمت عملی نے مسلمانوں کو جنگ احد میں بھی شدید نقصان پہنچایا، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور مسلمانوں کو واپسی احد پہاڑ کی طرف ہوئی۔ اس افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے لشکر کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے احد پہاڑی پر چڑھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کافی مدد کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کا مقابلہ کرتے کرتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت خالد بن ولید ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے، مگر پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پسند فرماتے۔ جب بھی اس دلیر جرنیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس شخص میں یہ خصوصیات ہوں وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا، اسی طرح خالد بن ولید کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کا اسلام داخل ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب بھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں واپس آتا تو میرا دل میرا ساتھ نہ دیتا۔ میرا دل بار بار یہ کہہ اٹھتا، تم جتنی جنگیں جیتو، ڈھیروں فتوحات حاصل کرو، لیکن آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ میں جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سمجھ جاتے۔ میرا دل اسی وقت اس بات کو تسلیم کر گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کوئی غیبی طاقت کر رہی ہے۔ اس چیز نے خالد بن ولید کا دل اسلام کی جانب موڑا۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ سے باہر روح پوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرہ ادا کرنے کے بعد جب آپ نے خالد بن ولید کا دریافت کیا تو بعد میں مجھے نہ ڈھونڈ پائے۔ میرا بھائی ولید بن ولید جو حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا، اے خالد بن ولید، تیری عقل جو اتنی شہرت حاصل کر گئی، میں اس بات پر حیران ہوں کہ اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے مذہب سے بے خبر و ناداں ہو جائے، اور فرمایا کہ اگر خالد اسلام میں داخل ہو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد میں ساتھ دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا اور ہم اسے دوسروں پر مقدم رکھتے۔ ولید بن ولید نے مزید لکھا، میرے بھائی، اب بھی دیر نہیں ہوئی، جو مقامات آپ سے فوت ہوئے اسلام میں داخل ہو کر ان کی تلافی کر لیں۔ خالد بن ولید نے جب بھائی کا خط پایا تو اس میں اپنے بارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھا۔ دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تڑپ پیدا ہوئی۔ صبح میں نے جب اپنی اونٹنی کو تیار کیا تو عثمان بن طلحہ کو بھی اطلاع بھیجی، چونکہ وہ آپ کے دوست تھے۔
انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کی حامی بھر لی، مگر کہا کہ ہم مکہ سے الگ الگ باہر نکلیں گے اور مقامی یا حج پر ہم اکٹھے ہوں گے۔ میدان حدیبیہ پر ان دونوں کا سامنا عمرو بن عاص سے ہوا۔ وہ بھی اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ پاک کی جانب سفر کر رہے تھے۔ اس طرح یہ قافلہ مشرف با اسلام ہونے، جس میں 2 جرنیل اور 1 سپہ سالار تھے، مدینہ کی جانب نکل پڑے۔ مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہونے پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمانے لگے، آج مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا۔ ولید بن ولید، جو کہ خالد بن ولید کے بھائی تھے، جلدی سے گئے اس قافلے کی جانب اور جا کر خالد بن ولید کو کہا، جلدی چلو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے آنے کی خبر موصول ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہیں۔ خالد بن ولید دل بے قرار کو قرار دینے کے لیے لبکے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خالد بن ولید کہہ اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد آپ نے عہد نبوت، عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مختلف معرکوں کے اندر لشکر اسلام کی قیادت کی۔ جنگ موتا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی مہارت سامنے آئی، جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم سپہ سالار جام شہادت نوش کر گئے تو اسلامی لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے سنبھالی، اور اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ بالآخر ایک حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں بچ جانے والی ایک واحد یمنی تلوار ہی بچی۔ حضرت خالد کی دونوں تلواریں 70 کلو وزنی تھیں، جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے استعمال کرتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاص نگاہ کرم فرمائی گئی۔ سیف اللہ کا خطاب بھی آپ ہی کو عطا کیا گیا، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید ہمیشہ اپنی تلوار کو صرف دین حق کی سربلندی کے لیے ہی تیار رکھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اسلام دشمن کے خلاف ہی جہاد بلند کرتے رہے، بلکہ انہوں نے اس چڑیل کو بھی 2 ٹکڑے کیا جس نے عذابت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا۔ دوستوں، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اب ان بتوں کو خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکا گیا تو دور ہی گاؤں دیہاتوں میں ان بتوں کو ماننے والوں نے دوبارہ وہی کام شروع، یعنی کہ ان کی پوجا پرستش شروع کر دی، مندر میں چڑھاوے منتیں وغیرہ شروع کر دیں، اور اس بت کو ماننے والوں میں دن بدن تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ ان بت پرستوں میں لات منات اور عزا کو خاص مقام دیا جاتا، لیکن لات و منات کی نسبت ان میں بت پرستوں کی نظر میں جیسے زیادہ مقام دیا جاتا وہ عزا بت تھا۔ عزا بت تھا جو بولتا اور لوگوں کے جواب دیتا، مگر اس بت کے بولنے کی اصل وجہ وہ چڑیل تھی جو بت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کرتی۔ 25 رمضان المبارک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور اس جاؤ جو مندر کے قریب درخت تھا اسے کاٹ کر لے آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس درخت کو کاٹ کر لائے،
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا درخت کاٹتے وقت کوئی واقعہ رونما ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا درخت کاٹ کر لے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا درخت کاٹ کر لے گئے لیکن کچھ نہ ہوا۔ جب تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم ہوا، آپ جب تیسری مرتبہ گئے تو چڑیل ننگی بڑھیا کی صورت میں آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لے کر تلوار کا وار کیا، وہ چڑیل وہیں پر ڈھیر ہو گئی۔ واپس جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ فرمانے لگے یہ عزا تھی جو اللہ کے حکم سے ختم ہوئی۔ پیارے دوستوں، حضرت خالد بن ولید نے سینکڑوں جنگیں لڑیں اور کسی ایک جنگ میں بھی انہیں شکست نہ ہوئی۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ برائے کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔